اچھا، تو پچھلے کچھ عرصے میں ایران کے اقدامات نے بہت سے لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا ہے۔ آئیے ذرا اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ ایران کے اصل مخالف تو اسرائیل اور امریکہ ہیں، تو پھر وہ اپنے ہی عرب پڑوسیوں جیسے قطر، کویت اور سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کو پریشان کر رہا ہے۔ ایران کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ ان کا ہدف مسلم ممالک نہیں بلکہ ان ملکوں کے اندر موجود امریکی اور اسرائیلی اڈے ہیں، اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے کہ یہ فوجی اڈے وہاں پہلی بار پہنچے کیسے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک صدی سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا، سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دنوں میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک بڑا دلچسپ نظام بنایا۔ انہوں نے مقامی حکمرانوں کو چھوٹے موٹے اختیارات تو دے دیے، جیسے سڑکیں بنانا یا شہری معاملات دیکھنا، لیکن اصل طاقت یعنی فوجی کنٹرول، دفاع اور سب سے اہم قومی وسائل، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور یہ کنٹرول قائم کیا گیا تھا ان فوجی اڈوں کے ذریعے جو پورے خطے میں پھیلائے گئے تھے۔ لیکن پھر آئی دوسری جنگ عظیم اور اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک نئی عالمی طاقت ابھر رہی تھی اور اس نے مشرق وسطیٰ کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالنا تھا۔ تو جیسے جیسے برطانوی سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، امریکہ ایک نئی سپر پاور کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ عرب رہنماؤں نے بھی اس بدلتی ہوئی ہوا کا رخ پہچان لیا اور اپنی وفاداریاں واشنگٹن کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں تو امریکہ کے اڈے بہت چھوٹے تھے اور سرکاری طور پر ان کا مقصد صرف تیل کی سپلائی کو محفوظ بنانا تھا، لیکن امریکہ کے ارادے اس سے کہیں بڑے تھے۔ تاہم شاہ فیصل جیسے قوم پرست عرب رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ آسانی سے اپنی خود مختاری چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ امریکہ کو ایک بڑے بحران کی ضرورت تھی، ایک ایسا بہانہ جس کی آڑ میں وہ خطے میں اپنے مستقل اور بڑے اڈے بنا سکیں، اور پھر صدام حسین نے انہیں وہ بہانہ فراہم کر دیا۔ ایران کے ساتھ 8 سال لمبی جنگ لڑنے کے بعد صدام حسین پر اپنے عرب اتحادیوں کا $60 ارب کا بھاری قرض تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ قرض ادا نہیں کریں گے۔ یہاں واقعات کی ترتیب بڑی دلچسپ ہے۔ پہلا قدم، صدام نے کویت کا قرض ادا کرنے سے انکار کیا۔ دوسرا قدم، مبینہ طور پر امریکی سفیر نے انہیں حملے کے لیے ایک طرح سے گرین سگنل دے دیا۔ تیسرا قدم، صدام نے صرف 2 دن میں کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب چوتھا قدم دیکھیں، امریکہ نے فوراً اپنا موقف بدلا اور پورے خطے میں یہ خوف پھیلا دیا کہ صدام آگے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور آخری قدم، اسی خوف کی بنیاد پر امریکہ نے عرب ممالک کو تحفظ کی پیشکش کی اور اس تحفظ کے بدلے میں وہاں مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کا حق حاصل کر لیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب ایک سوچی سمجھی چال تھی؟ خیر، صدام کو تو کویت سے نکال دیا گیا، لیکن امریکی اڈے وہیں رہے، اور وہ تب سے لے کر آج تک مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ اور پچھلے 30 سالوں میں یہی اڈے خطے کی بڑی بڑی جنگوں کا مرکز بنے رہے ہیں۔ افغانستان پر حملہ ہو، 2003 میں عراق پر حملہ، شام میں فضائی کارروائیاں، یا پھر یمن پر حملے، ان سب کے لیے لانچ پیڈ یہی اڈے تھے۔ اور یہی وہ پس منظر ہے جو ہمیں آج کی صورتحال پر واپس لاتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ حالیہ حملے انہی امریکی اڈوں سے ہوئے ہیں، اور اب وہ صرف اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو ایران کی جوابی کارروائی میں انہوں نے اپنے پڑوسی ممالک میں موجود مخصوص امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا، جیسے کویت میں ایک بہت بڑا امریکی گودام اور قطر میں ایک انتہائی مہنگا یعنی $1 ارب کا ریڈار سسٹم۔ اور ایران کی حکمت عملی بھی بڑی کمال کی بتائی جاتی ہے۔ وہ پہلے سستے ڈرونز کا ایک پورا جھنڈ بھیجتے ہیں تاکہ مہنگے فضائی دفاعی نظام کو الجھایا جا سکے، اور جب وہ دفاعی نظام ان ڈرونز کو مار گرانے میں مصروف ہوتا ہے تب وہ اپنے تیز رفتار ہائپرسونک میزائل داغتے ہیں جو آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ لڑائی صرف ایران اور اس کے پڑوسیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس 30 سال پرانی فوجی موجودگی پر ایک براہ راست ٹکراؤ ہے۔ اور یہیں سے آخری اور سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مستقل غیر ملکی اڈے خود ہی بنیادی ہدف بن جائیں تو مشرق وسطیٰ میں استحکام کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت کی سمت متعین کرے گا۔